السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ حدیث کسے کہتے ہیں؟ دوستو، میری کوشش ہے کہ یہ ویڈیو میں مختصر بناؤں، آپ کو صرف تھوڑا سا سمجھانے کے لیے۔ حدیث کا مطلب ہے بات۔ حدیث کا مطلب ہے بات۔ اب میں بات کر رہا ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، یہ میری حدیث ہے۔ حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات۔ اب جو روایت پرست ہے، منکرین قرآن ہے، صحیح بخاری کو ماننے والے، جیسے ہی آپ ان کے سامنے یہ لفظ بولو گے نا حدیث، ان کا ایک دم مائنڈ کہاں پہ جائے گا؟ رسول اللہ سے منسوب روایات کی طرف۔ حالانکہ اللہ نے قرآن کو بھی حدیث کہا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث، سب سے بہترین، سب سے بیسٹ حدیث اللہ نے نازل کی ہے۔ کیا؟ قرآن۔ یعنی اس آیت سے ہم یہ استدلال کر سکتے ہیں، جو شخص قرآن کے اس میں ماہر ہوگا، مطلب قرآن فہمی میں اس کو عبور ہوگا کسی حد تک، اسے ہم اس آیت کے مطابق شیخ القرآن کے ساتھ ساتھ شیخ الحدیث بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو باقی بنے ہوئے نا شیخ الحدیث، یہ قرآن کے شیخ الحدیث نہیں ہیں۔ یہ کوئی بخاری کا شیخ الحدیث ہے، کوئی مسلم کا ہے، کوئی ترمذی کا ہے، کوئی سنن نسائی کا ہے۔ یہ روایات کے شیخ الحدیث ہیں۔ قرآن کا شیخ الحدیث وہ ہے جو قرآن کے اندر تدبر کرتا ہے، سوچ و فکر کرتا ہے، اس کے گہرے سمندر کے اندر ڈوب کے حکمت کے موتی لے کے اوپر آتا ہے۔ وہ ہے قرآن کا شیخ الحدیث۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے، یہ حدیث ہے۔ دوسری جگہ پہ کیا فرمایا؟ اس حدیث کے بعد یہ اور کون سی بات مانیں گے، اور کون سی حدیث مانیں گے؟ اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ قرآن حدیث ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ بخاری کا شیخ الحدیث دوسرا ہے اور قرآن کا شیخ الحدیث دوسرا ہے۔ دونوں الگ الگ ہیں، دونوں جدا جدا ہیں۔ ایک بخاری کا شیخ الحدیث ہے، ضعیف، کذاب، مستور، مدلس، 95% راوی ان کے مجروح ہیں۔ کوئی ضعیف ہے، کوئی کذاب ہے، کوئی مستور ہے، کوئی مدلس ہے۔ ایسی کتابوں کے یہ شیخ الحدیث ہیں۔ اور جو قرآن فہمی میں عبور رکھتا ہے، سمجھتا ہے، تدبر کرتا ہے، سوچ و فکر کرتا ہے، وہ قرآن کا شیخ الحدیث ہے۔ یہ پہلا فرق ہے بخاری کا شیخ الحدیث اور قرآن کی شیخ الحدیث میں۔ دوستو، روایت پرست جو ہے نا، یہ بخاری کو ماننے والے منکرین قرآن، یہ ہمیں کہتے ہیں منکر حدیث۔ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ ہمیں کہتے ہیں منکر حدیث ہے۔ ابو جعفر تنولی منکر حدیث ہے۔ اچھا جی، ابو جعفر تنولی منکر حدیث ہے۔ اچھا جی، کس طرح منکر حدیث ہے ابو جعفر تنولی؟ دیکھیں نا جی، ہماری صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، یہ بندہ اس کو نہیں مانتا۔ یہ کیسا بندہ ہے؟ ہماری بخاری کی روایت کو نہیں مانتا۔ کبھی کہتا ہے فلانا راوی ضعیف ہے، فلانا راوی مستور ہے، فلانا کذاب ہے، فلانا مدلس ہے۔ چونکہ یہ ہماری روایت کو نہیں مانتا، اس لیے یہ منکر حدیث ہے۔ اندازہ کرو، جو ان کے کذاب، ضعیف، مستور، مدلس راوی کو نہ مانے وہ منکر حدیث ہیں، اور خود یہ لوگ جو اللہ کی واضح آیات کو، محکم آیات کو نہ مانے، جو اللہ کی حدیث ہے اس کو نہ مانے، لیکن یہ مسلمان ہیں۔ اصل منکر حدیث یہ ہیں، یہ روایت پرست۔ اللہ نزل احسن الحدیث، سب سے بہترین، سب سے بیسٹ حدیث اللہ نے نازل کی ہے، قرآن۔ جو سب سے بیسٹ ہے اس کو یہ نہیں مانتے۔ 200 سے زیادہ آیات ہیں، 200 جس کو روایت پرست نہیں مانتے۔ روایت پرست کہتے ہیں جو مرتد ہے نا، مرتد جو اسلام سے پھر جائے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ عیسائی بن جاتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، بنتا عیسائی ہے، یا ہندو بن جاتا ہے، یا ملحد، یا واٹ ایور، جو بھی بنتا ہے، یہ کہتے ہیں اس کو مار دو۔ سمجھ رہے ہو؟ اس کو مار دو، اور پھر اپنی ضعیف، کذاب، مستور، مدلس راویوں پر مبنی روایات پیش کرتے ہیں کہ دیکھو ہماری روایت کے اندر یہ آیا ہے۔ جب میں نے بتاتا ہوں نا کہ آپ کی روایت کے اندر یہ فلانا راوی ایسا ہے، فلانا ایسا ہے،
تو ان کے پاس جواب نہیں ہوتا. وہی باتیں، آپ ایجنٹ ہو، آپ پیسے کھاتے ہو، آپ پتہ نہیں کس کے لیے کام کر رہے ہو، اندازہ کرو. یہ حال ہے ان کا. اور جو اللہ کہہ رہا ہے، اور جو اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کی حدیث ہے کیا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اللہ کہہ رہا ہے جس کا دل چاہے قبول کرے، جس کا دل چاہے نہ کرے. وہ قیامت کے دن اس کی فائل کھلے گی. اللہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ فیصلہ جنت جہنم کا میں کروں گا، اللہ کرے گا. اللہ دن قیامت کرے گا، رپورٹ کارڈ ادھر کھلے گا. لیکن یہ ملا مولوی یہ ادھر رپورٹ کارڈ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ ملا مولوی ادھر دنیا میں ادھر رپورٹ کارڈ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ فلانا ایسا فلانا ایسا. دوستو ایک بات اور، یہ جو بڑے بڑے ملحدین ہیں نا، بڑے بڑے نام ہیں، یہ سب کے سب روایات پڑھ کے گمراہ ہوئے ہیں. وہ ایک تھا نا سلمان رشدی، اس نے کوئی کتاب لکھی تھی، سارا مواد اس نے صحیح بخاری سے لیا. صحیح بخاری میں یہ، صحیح بخاری میں وہ، صحیح بخاری میں یہ. اب اس جاہل کو تو نہیں پتا کہ راوی ضعیف ہے، کذاب ہے، مستور ہے، مدلس ہے. اس نے بس صحیح بخاری میں لکھا ہوا دیکھا، اٹھا کے چپکا دیا اس نے کہ دیکھو مسلمانوں کی کتاب. او بھائی ہم مسلمانوں کی کتاب تو یہ ہے ہی نہیں، ہم مسلمانوں کی کتاب قرآن ہے. دوستو یہ حال ہے. جو اوریجنل حدیث تھی انہوں نے چھوڑ دی. اچھا پھر کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے. یہ جو حدیث ہے، یہ جو بخاری مسلم ترمذی، اس کے اندر رسول اللہ کی حدیث ہے. سوال، اگر یہ رسول اللہ کی حدیث ہے تو حضرت عمر نے پابندی کیوں لگوائی؟ آپ کی روایات کے مطابق، صحیح روایات کے مطابق، اہل حدیث کے مطابق، اہل حدیث کا جو سٹینڈرڈ ہے نا اس کے مطابق یہ روایت صحیح ہیں، مشہور باتیں ہیں یہ کہ حضرت عمر نے پابندی لگوائی. اگر یہ رسول اللہ کی احادیث تھیں تو حضرت عمر نے پابندی کیوں لگوائی؟ بلکہ آپ نے ایک دفعہ ایک نسخے کو آگ بھی لگوائی. اس پہ بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں. اس پہ آ کے یہ چپ ہو جاتے ہیں، جاب شاب کوئی بھی نہیں. دیکھا جب آپ اصلی حدیث چھوڑتے ہیں پھر یہی ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ قرآن من کان حیا، ہر زندہ کے لیے ہے، جو زندہ ہے، جس کے اندر آکسیجن سانس چل رہی ہے، جس کا دل دھڑک رہا ہے، ہر زندہ کے لیے کیا؟ قرآن. فذکر بالقرآن، قرآن سے نصیحت. اللہ کہہ رہا ہے، ابو جعفر تنولی نہیں کہہ رہا. مجھے گالی دینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں نے تو اپنا کام کرنا ہے. میں نے تو آپ کے راویوں کو پہلی بھی رگڑا دی ہے، آگے بھی رگڑا دینا ہے میں نے انشاءاللہ. چھوڑنا تو نہیں ہے میں نے. جس طرح انجینئر مرزا کہتا ہے نا کہ میں نے بابوں کو نہیں چھوڑنا میں نے آپ کے راویوں کو نہیں چھوڑنا. آپ کے جو بابے ہیں آپ کے. دوستو حدیث کسے کہتے ہیں؟ بات کو کہتے ہیں. آخری بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. اللہ کی جو حدیث ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. اللہ نزل احسن الحدیث. قرآن کا جو شیخ الحدیث ہے وہ کون ہے؟ جو قرآن فہمی میں عبور رکھتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ جس کو کیا کہنا چاہیے، کہتے ہیں نا جس طرح ایک تو نارمل ڈاکٹر ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اسپیشلسٹ، ہے نا، جو ایک ایڈوانس قسم کا جو عبور رکھتا ہے قرآن فہمی میں، وہ شیخ الحدیث ہے قرآن کا. اور بخاری کے شیخ الحدیث وہ ہے جو ضعیف، کذاب، مستور، مدلس راویوں کی روایات پڑھ کے لوگوں کو سناتا ہے کہ دیکھو صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر فلانی روایت ہے. اب اس جاہل کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس سند کے اندر ضعیف، کذاب، مستور، مدلس راوی گھسے ہیں. بخاری کا شیخ الحدیث ہے، قرآن کا شیخ الحدیث نہیں ہے. قرآن کا شیخ الحدیث وہ ہے جو قرآن کی بات کرے گا، جو قرآن کا پیغام پہنچائے گا، جو قرآن فہمی میں عبور رکھے گا، وہ قرآن کا شیخ الحدیث ہے. اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے سب سے بہترین حدیث نازل کی ہے. اس حدیث پہ کام کرو جو کہ اصلی حدیث ہے، تب جا کے آپ شیخ الحدیث کہلاؤ گے. دوستو اجازت دیجئے اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو. سردیاں ہیں، اپنا خیال رکھتے ہیں اپنے. اچھا چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے. آپ کی ارد گرد جو دوست ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، انہیں بھی اس چینل کا بتاؤ. ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں. قرآن زندہ باد.